الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك
لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، اسلامی سال سن 1445 ہجری کا 7واں مہینہ رجب المرجب اور آج اس کی 7 تاریخ ہے. ہماری جو روشن تاریخ ہے اس میں اس ماہ مقدس میں وقوع پذیر ہونے والے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اس ماہ رجب کی 13 تاریخ کو شیر خدا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے بہت سے عنوانات پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آج کے اس خطبہ میں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی توفیق اور مدد کے ساتھ، جو ہمیں جگا دے. چونکہ بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صلاحیتیں تھیں وہ علمی حوالہ سے تمام صحابہ میں نمایاں، مشکل سوالات اور ان کے فوراً اور عام فہم اور عوام کے لیے آسان جوابات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمایاں صلاحیت عطا فرمائی کہ مشکل سے مشکل سوال ہوتا اور چند لمحوں میں زبان علی سے جواب ہوتا اور جواب بھی لاجواب ہوتا. اس میں کئی علمی سوالات ہیں اور کئی علمی جوابات ہیں. کچھ کا تعلق ہماری معلومات سے ہے، کچھ کا تعلق ہماری میتھ سے ہے، دیگر علوم سے ہے. ایک سوال اور اس کا جواب میں عرض کر رہا ہوں جس کا تعلق ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہے. سوال بظاہر عام سا ہے اور جواب بھی بظاہر 2 لفظوں کا ہے، لیکن اگر ہم نے اس جواب کو سمجھ لیا تو نہ ختم ہونے والی زندگی، موت کے بعد آنے والی زندگی ساری سمجھ سکتی ہے. ایک یہودی نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف سوالات کیے. میں سب کا ذکر نہیں کر رہا کہ یہ سوال اور یہ جواب، یہ سوال اور یہ جواب، یہ لمبی بات. اس کا ایک سوال یہ تھا جو بظاہر ایک عام سا سوال ہے، لیکن اس کے جواب میں حضرت علی کا جملہ جگا دینے والا ہے. اس نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جتنے پرندے اڑتے ہیں نا فضاؤں میں، تو ہم نے دیکھا کہ یہ پرندہ فضاؤں کی بلندیوں پر پرواز بھی کر رہا ہو تو اس کی نظر نیچے ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آسمان کی بلندیوں پر اڑنے والا پرندہ نیچے کیوں دیکھتا ہے، اوپر کیوں نہیں دیکھتا؟ تو بظاہر سوال ایسا ہے کہ ہمارے جیسے بندے سے ہو تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے، مگر یہ سوال اس ہستی سے ہے جن کے متعلق فرمایا گیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور شہر علم کا دروازہ علی ہے. تو کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. تو جب یہ سوال ہوا کہ پرندہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے نیچے کیوں دیکھتا ہے، تو فوراً شہر خدا نے کہا، فوراً جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا نیچے اس لیے دیکھتا ہے، وہ نیچے دیکھ کر تمہیں یہ سبق دیتا ہے کہ جتنی مرضی بلند پرواز ہو جائے آنا نیچے ہی ہے، ٹھکانہ یہی ہے. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن فہمی. جواب لیا کہاں سے؟ قرآن کی ایک آیت سے لیا. یہ سورہ طٰہٰ 16 پارہ، سورہ طٰہٰ کا تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ ایک مشہور آیت ہے جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں. فرمایا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا. انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ یہی سے بنا ہے، تو باقی چیزیں تو سب اس کے تابع ہیں. منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں بنایا. جناب آدم کی تخلیق، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. جناب آدم کے وجود کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور پھر جناب آدم اور حوا سے جب انسانیت دنیا میں پھیلی تو انسان کے لیے زندگی کا باعث بننے والی ہر غذا مٹی سے آتی ہے، اور اسی سے انسانی نسل پروان چل رہی ہے. فرمایا منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں پیدا کیا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں تم نے لوٹ کے آنا ہے. دنیاوی زندگی کے سفر میں جتنی پرواز مل جائے، جتنی بلندیاں مل جائیں، لیکن ٹھکانہ تو یہی ہے. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. رب العالمین نے فرمایا آدم اور اولاد آدم زمین پہ جاؤ، اسی زمین پر زندہ رہو گے، مر کر اسی میں جاؤ گے، قیامت کے دن اسی سے اٹھائے جاؤ گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے بنائے گئے ہو، یہی دفنائے جاؤ گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور
پھر ایک وقت آئے گا یہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ ادھر اشارہ کیا حضرت علی نے اپنے اس فرمان میں کہ جتنی مرضی بلند پرواز ہو، آنا تو یہی ہے۔ اور یہ اگر مجھے اور آپ کو یاد رہے دل سے تو یہ گناہوں کی بریک ہے۔ موت کی یاد، اپنے انجام کی فکر بڑے بڑے گناہوں کو بریک لگا دیتی ہے۔ کاش کہ ہمیں موت کی یاد صرف زبان کی حد تک نہیں، دل تک ہوتی۔ یہ جو جواب ارشاد فرمایا حضرت علی نے بظاہر تو ایک یہودی کو جواب دیا، لیکن حقیقت میں انسانیت کو جگانے والا جواب، مسلمانوں کو بیدار کرنے والا جواب دیا کہ تمہیں اپنی پرواز پر، اپنی دولت پر، اپنے مال پر، اپنی جوانی پر، اپنی لیڈری پر، اپنی برادری پر اکڑنا نہیں ہے۔ جہاں مرضی ہے، جس درجے پر، جس عہدے پر، جس پارٹی میں، جس کرسی پر تیری پرواز ہو، آخر یہی ہے کہ 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ آخر یہی ہے، اس لیے عاجزی کا سبق دیا، اکڑنے سے بچایا۔ 4 دن کی زندگی ہے، مت چل سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر، تیرے میرے جیسے کئی زمین کھا گئی، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بڑے بڑے شان و شوکت والے مٹ گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، ان کی قبروں کی بدحالی مجھے اور آپ کو متنبع کر رہی ہے کہ تیرا بھی انجام یہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، حضرت علی کا یہ جملہ مجھے اور آپ کو جگاتا ہے، اور اگر یہ ہمارے دل میں اترے تو بڑی بڑی برائیوں سے بریک لگا دیتا ہے۔ موت کی یاد اور اس کے نتیجے میں اللہ کے سامنے پیشی، اور یہ بات یاد رکھیں، موت کو یاد کرنے والے لوگ 5 طرح کے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس تھرمامیٹر میں ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کن میں۔ موت کو یاد کرنے والے، موت کا ذکر کرنے والے لوگ 5 طرح کے تھے، ابھی بھی ہیں۔ ایک وہ ہے جو موت کو بس فنا کے تصور سے یاد کرتے ہیں، ان کے نزدیک موت تو ہے، اور وہ موت کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ مشاہدے میں ہے، اس کا انکار کیا نہیں جا سکتا کہ ہر روز سامنے دیکھی جا رہی ہے یہ حقیقت۔ وہ موت کو تو یاد کرتے ہیں، موت کا ذکر کرتے ہیں، اسے مشاہدے کے طور پر مانتے تو ہیں، لیکن موت کے بعد والی ساری منازل کا انکار کرتے ہیں۔ یہ طبقہ ہے کافرین کا، دہریے اور مشرکین مکہ، یہ سارے ایسے اب بھی دہریے ہیں دنیا میں، جو کہتے ہیں بس انسان دنیا میں آئے، جتنا مرضی ہے عیش کر لے، مزے اڑا لے، مرے گا ختم ہو جائے گا، بس کچھ نہیں آگے، نہ جزا ہے، نہ سزا ہے، نہ عذاب ہے، نہ ثواب ہے، کچھ نہیں معذور ہے۔ یہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ اس وقت کے کافر جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر موت کے بعد اٹھنے والے مسلمانوں کے عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور آج بھی کافر تنگ کرتے ہیں۔
اس وقت جنہوں نے اس عقیدے پر اشکال کیا، اللہ نے قرآن میں ان کو جواب دیا، اور وہ جواب قیامت تک کے لیے کارگر ہے۔ عاص بن وائل مکہ کا نمایاں مشرک تھا، اور مشرکین مکہ بھی بعض بعد الموت کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے تھے، موت کو بھی مانتے تھے، لیکن بعض بعد الموت، قیامت کے دن اٹھنا، عذاب قبر، یہ چیزیں وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں بس دنیا میں جتنی عیش کر لیں اس کے بعد کچھ نہیں۔ اسلام نے، قرآن نے ہمیں موت کے بعد والی زندگی کو کھول کھول کے بتایا۔ تو عاص بن وائل بارگاہ رسالت میں آیا اور ایک پرانی سی ہڈی اٹھا کے لایا قبرستان سے، اور ایسی ہڈی کی جس کو ہاتھ مارو تو چورا چورا ہو کے بکھر جائے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر تنزیہ طور پر ایک جملہ کا، قال من يحيي العظام وهي رميم، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہنے لگا بھلا اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ اس کے تو ذرات بکھر رہے ہیں۔ ادھر اس بدبخت کی زبان پہ سوال آیا، اور ادھر فوراً جبرائیل امین پرواز کرتے ہوئے آیا اور قرآن کی فصاحت کے ساتھ جواب دیا۔ فرمایا میرے پیغمبر نے فرما دیجیے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، انہیں بتلا دیجیے جس نے تمہیں بغیر نقشے کے پہلی بار بنا دیا ہے وہ دوبارہ بھی اٹھائے گا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی أليس ذلك بقادر۔ قرآن نے جلالی لہجے میں کہا ہے نادان، جس نے قطرہ منی سے انسان بنا دیا ہے وہ قیامت کے دن بھی تمہیں اٹھا کے کھڑا کرے گا۔ یہ جلالی لہجے میں ان کو جواب دیا، اور قیامت تک یہ جواب قرآن کی آیات میں چمک رہا ہے اور جھنجھوڑ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ طبقہ تو کافرین کا ہے جو موت کا ذکر تو کرتا ہے لیکن پاس بعد الموت کو نہیں مانتا، ان کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ جن جن کی موت اس پر ہو گئی وہ ابدی جنت میں کبھی نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں، ایمان نہیں۔ دوسرا طبقہ موت کو یاد کرنے والا فاسقین کا ہے۔ فاسق نافرمان وہ کون ہے؟ وہ زبان کی حد تک، ایمان کی حد تک مانتے ہیں کہ موت بھی ہے، اور مانتے ہیں کہ قبر کا عذاب ثواب بھی ہے، اس کے بعد اٹھنا بھی ہے، اللہ کی عدالت میں جانا بھی ہے، اس کے بعد جزا بھی ہے، سزا بھی ہے۔ زبان کی حد تک کہتے بھی ہیں، لیکن یہ حقیقت ان کے دل میں نہیں اتری ہوئی۔ یہ زبان سے کہتے ہیں یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، زبان سے کہتے تو ہیں لیکن دل میں یہ بات اتری ہوئی نہیں، اس لیے کہ یہ کہنے کے باوجود ان کی زندگی میں تبدیلی کوئی نہیں آتی۔ کہتے ہیں جی مرنا ہے، حساب دینا ہے، لیکن اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔ کہتے ہیں موت کے بعد حساب بھی ہے، عذاب قبر بھی ہے، اس کے باوجود بددیانتی کرتے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زبان سے دعویٰ ہے، دل میں بھی کچھ ادراک ہے، لیکن
بس یہ ہلکا سا ایک تصور ہے جو مسلمانی کا ہے، لیکن یہ فاسق کی یاد ہے، یہ ایسی یاد نہیں ہے جو اس کو فائدہ پہنچائے۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے آگے ترقی دے کر ایسی یاد نصیب کرے جو تبدیلی لائے۔ میرے بھائی، آج کا دور تو اچانک اموات کی کثرت کا دور ہے، یوں چلتے چلتے اٹیک ہوتا لوگ مر جاتے ہیں، اور یہ بات مجھے اور آپ کو عقیدے اور ایمان کے طور پر ذہن میں ہونی چاہیے کہ اسرائیل سامنے آتے ہی مہلت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ملے گی کہ میں توبہ کروں۔ کہے گا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا جب فاسق و فاجر انسان کو موت آتی ہے تو پکارتا ہے میرے رب مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے تو چھوڑے ہوئے اعمال کر کے آؤں گا، گناہ چھوڑ دوں گا، نیکیاں لے کے آؤں گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ باتیں ہیں جو اس کی زبان پہ آ رہی ہیں، لیکن یہ تمنا وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ کاش کہ اس سے پہلے ہمیں ایسی یاد نصیب ہو جو مجھے گناہوں سے بریک لگا دے۔ دوبارہ یہ دوسرا طبقہ ہے جو فاسق ہے، موت کو یاد تو کرتا ہے لیکن اس کو بھی اس یاد کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تیسرا طبقہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے، وہ غافلین کا طبقہ ہے، جس کی زندگی میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس دنیا 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 ہے۔ وہ موت یاد کرتا ہے کب؟ جب کوئی جنازہ ہوتا ہے، جب کوئی اچانک مر جاتا ہے، وہ موت یاد کرتا ہے، اور اس طرح کہ اسے افسوس ہوتا ہے کہ ایک وقت میں بھی مر جاؤں گا اور یہ دنیا کا مال و متاع رہ جائے گا۔ اسے دنیا چھوٹ جانے کا غم ہوتا ہے۔ اس کو بھی قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی حرص نے تمہیں غافل کیا، اتنا غافل کیا کہ یہاں تک کہ تم قبر کی دیواروں سے جا ٹکرائے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہلاکت ہے، بربادی اور تباہی ہے، تانا دینے والے اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور یہ وہ ہیں جو اپنے مال کو گن گن کر رکھتے ہیں اور اس پر عائد ہونے والے اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ وہ حساب لگاتے ہیں جناب زکوٰۃ دے دی تو اتنا کم ہو جائے گا، عشر نکالا تو اتنا کم ہو جائے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ عملی طور پر یہ گمان کرتے ہیں کہ بس ہمیشہ کے لیے مال ان کا ہی ہے، کبھی ان سے جدا نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ برائیاں لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ،
ان قریب اسے جہنم میں ڈلوا دے گی۔ تو ایک یہ طبقہ ہے، یہ غافلین کا طبقہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے لیکن اسے دکھ ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میری گاڑی کا کیا بنے گا، میری کوٹھی کا کیا بنے گا، میری جائیداد کا کیا بنے گا۔ اسے بھی یاد کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، یہ بس ادھر ہی افسوس کے ہاتھ مل رہا ہے، ادھر بھی افسوس کے ہاتھ ملے گا، اس کو یاد کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک تیسرا، ایک چوتھا طبقہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے، وہ ہے صالحین کا طبقہ۔ وہ موت کو یاد کرتے ہیں تو روتے ہیں، وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے وہ محاسبہ کرتے ہیں کہ آج دن میں نے کیسا گزارا، کیا میں نے دن ایسا گزارا کہ اگر مر جاؤں تو اس پر ندامت نہ ہو، اور دیکھتے ہیں اور جو غلطی ہوئی اس پر معافی مانگتے ہیں اور آئندہ اسے چھوڑنے کا عزم کرتے ہیں۔ موت ان کو نیکیوں پہ لاتی ہے، موت کی یاد انہیں نیکیوں پہ لاتی ہے، گناہوں سے ہٹاتی ہے۔ ان کے لیے یہ موت کی یاد مفید ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی حقیقت کو پہچان کر موت کے بعد کی تیاری کرتا رہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو زیادہ پیسے بنا لے، زیادہ زمینیں بنا لے، کوٹھیاں بنا لے، بڑا لیڈر بن جائے۔ ہم کہتے ہیں بڑا جناب صاحب بصیرت ہے۔ یہ تو بے وقوف ہے جو اللہ کو ناراض کر کے دولت جمع کر رہا ہے، جو لوگوں کی واہ واہ کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور خدا رسول کی اسے پرواہ نہیں۔ یہ عقل مند نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا بے وقوف ہے، اس لیے کہ موت آتے ہی یہ سب دوسروں کا ہے، عذاب یہ اکیلا بھگتے گا۔ تو یہ تو عقل مند نہیں، بے وقوف آدمی ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے، موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے۔ ارے عقل مند وہ ہیں جن کی تنہائیاں اللہ کے سامنے آنسو بہانے کے ساتھ آباد ہوتی۔ یہ دولت جسے مل جائے نا، کاش کہ ہم سب کو مل جائے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے ایمان کے بعد۔ یہ آپ کے میرے آپ کے سارے اعمال کی روح ہے۔ مجلسوں میں رونے والے آپ کو بہت نظر آئیں گے، تنہائیوں میں رونے والے خال خال رہتے ہیں۔ اس لیے کہ جو تنہائی میں روتے ہیں اللہ کے سامنے، وہ بڑے اخلاص سے روتے ہیں۔ یہ وہ آنسو ہے جو جہنم کی آگ بجھا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں، محفل میں تو ہنستے ہیں، تنہائی میں روتے ہیں۔ ان کی تعریف کرتا ہے اللہ۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ رب العالمین اپنوں کی نشانیاں بتلا رہے ہیں۔
جب ساری دنیا سو جاتی ہے، کچھ صاحب دل جن کے دل حقیقت میں زندہ ہیں، جن کی ظاہر کی آنکھیں ہوں نہ ہوں لیکن دل کی آنکھیں بڑی بیدار ہیں، ظاہر میں چاہے 6x6 ہو یا بالکل بلیک ہو، لیکن ان کے اندر کی آنکھیں اتنی بیدار ہیں۔ رات کے تاریک سناٹوں میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ دن کے اجالوں میں زمین پر چلتے ہیں تو ان کے قدموں سے عاجزی دکھائی دیتی ہے، ان کی چال ڈھال سے عاجزی چھٹکتی دکھائی دیتی ہے، اکڑتے نہیں، تکبر نہیں کرتے، عاجز رہتے ہیں۔ اور رات کو جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو ان کی راتیں کبھی قیام میں گزرتی ہیں، کبھی رکوع میں گزرتی ہیں، کبھی سجدوں میں گزرتی ہیں۔ یہ رات کے آخری سحر میں بیدار ہوتے ہیں اور رب کو منانے کے لیے اللہ کی منت کرتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ یہ نہیں کہ تہجد میں بیدار ہوتے ہیں تو پہلی ترجیح میں دنیا مانگتے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہتے ہیں ہمیں پالنے والے رب ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ یہ موت کی یاد ان کو فائدہ دیتی ہے، بڑے بڑے گناہوں سے ان کی بریک لگا دیتی ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ جو صالحین کا طبقہ ہے یہ موت کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد رکھتے ہیں، تو ان کی پھر ادائیں یہ ہوتی ہیں نیکی پر استقامت اختیار کر کے صبر کرتے ہیں، برائیوں سے بچ کے صبر کرتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق مصیبت کو فیس کر کے صبر کرتے ہیں۔ والصادقین، نفع ہو یا نقصان وہ سچ ہی بولتے ہیں۔ والقانتین، عاجزی ان کے کردار سے نظر آتی ہے۔ والمنفقین، سخی ہوتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل فرمایا لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اور جہنم کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو یہ والمنفقین سخی ہوتے ہیں، اور یہ سارے کام دن کو کرنے کے بعد رات کے آخری پہر میں فرمایا والمستغفرین بالاسحار، یہ آخری پہر میں بیدار ہو کر رب کے سامنے آنسو بہاتے ہیں کہ یا اللہ کہیں ساری عبادتیں مردود نہ کر دینا۔ یہ موت کی یاد ان کو فائدہ دیتی ہے، یہ بریک لگا دیتی ہے، پھر یہ سوچتا ہے حاجی صاحب، مولوی صاحب، خطیب صاحب، صوفی صاحب، یہ سوچتا ہے کہ آج دن تو میں نے یہ جملہ جو فلاں کو کہا میں نے اس کا دل دکھایا ہے، پھر یہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے۔ اس کو بھی کہتا ہے موقع ملنے پر کہ بھائی غلطی ہو گئی، ادھر ہی معاف کر دے۔ یہ موت کی یاد ان کی زندگی میں تبدیلی لاتی ہے، انہیں آئے دن ترقی کرواتی ہے، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور یہی وہ ہیں جن میں سے ایک وہ ہوگا جو عرش کے سائے میں ہوگا۔ وہ جو 7 لوگ ہیں، بخاری شریف کی روایت میں نے 12 ربیع الاول کے جمعے میں آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، اگر کہیں ذہنوں میں کوئی خاکہ ہو۔ اس میں آخری بندہ کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاض
فینا، ایک وہ خوش نصیب ہوتا ہے جو تنہائی میں اللہ کی یاد میں آنسو بہاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وہ کیا وجہ ہے؟ وہ اللہ اللہ کرتا ہے، یہ بات ذہن میں اترتی ہے، وقت آئے گا مر جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو یہ جو بات ہے نا، یہ اخلاص بھی اعلیٰ درجے کا بتاتی ہے اور بندے کو بریک لگاتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور موت کے بعد اس کے سامنے پیشی آنے والی ہے، موت کی یاد اور اللہ کی پیشی کا تصور ان لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ کاش کہ ہم بھی ان میں ہو جائیں، ہم تصور کریں گے ہم کن میں ہیں۔ تو یہ چوتھا طبقہ جو موت کو یاد رکھتا ہے، یہ ہے صالحین کا طبقہ۔ اس کے لیے یہ موت کی یاد مفید ہے، بلکہ مفید تر ہے۔ تو ہم کم از کم ہر نماز کے وقت تو اس طرح کی یاد کر لیا کریں، ہر فرض نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، کم از کم اس نیت سے توبہ تو کر لیا کریں کہ اللہ گناہگار ہیں۔ اگر آپ معاف فرما دیں تو آپ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ تھوڑا سا جائزہ لیں کہ فجر سے لے کر جمعے تک ہم نے جو زندگی گزاری کیسی گزاری، نافرمانیاں کتنی کی اور فرما برداریاں کتنی کی، فرما برداریوں پر شکر اور نافرمانیوں پر اللہ سے معافی مانگے اور چھوڑنے کی ہمت مانگے، کچھ تو کریں۔ تو بہرحال یہ چوتھا طبقہ صالحین کا طبقہ ہے، اور آخری پانچواں طبقہ عارفین کا طبقہ ہے، جو نیکی میں اتنے کامل ہوتے ہیں کہ انہیں موت کا انتظار رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کب مریں گے جو اللہ کی ملاقات ہوگی۔ تحفۃ المومن الموت، ان کے لیے موت تحفہ بن کے آتی ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو ایک محب کو محبوب سے ملاتا ہے۔ یہ اعلیٰ لوگوں کا طبقہ ہے۔ اگر قیامت کے دن میرے جیسے گناہگار کو ان کے قدموں میں جگہ مل جائے تو زہر قسمت، یہ اللہ کے کرم کی بات ہوگی۔ یہ عارفین کا طبقہ ہے، جو دیکھیں جو لوگ اللہ کے خوف سے روتے ہیں، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ کی ملاقات کے شوق میں روتے ہیں۔ ان کے متعلق کہا، ان کے جب آنسو بہتے ہیں نا، تو پھر کسی صاحب دل نے کہا ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے، یہ جو ان کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے، یہ آنسو نہ ہوں تو محبت کا مزہ ہی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا شیوا ہے جو بس موت کے انتظار میں رہتے ہیں، جن کی کامیابی پکی ہو گئی۔ اور امتوں میں وہ پہلا طبقہ صحابہ کا ہے۔ ایک صحابی پر غشی طاری ہوئی، گھر والوں نے سمجھا کہ دنیا سے چلے گئے اور وہ رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو سمجھا تھا یہ دنیا سے چلے گئے آپ۔ انہوں نے کہا مجھ پر غشی طاری ہوئی، تو ایک شخص نے آ کے کہا تم ان لوگوں میں ہو کہ تم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں سعادت لکھ چھوڑی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ دیکھو حدیث میں وہ جملے چمک رہے ہیں۔ مسجد نبوی کا مؤذن جناب سیدنا بلال دنیا سے جا رہے ہیں، اور آخری وقت میں اور ان کی بیوی کے آنسو بہ رہے ہیں، اور اس کی زبان پر ایک جملہ آیا، اس نے کہا فَقَرَبَا، ہائے افسوس بلال دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ بلال پہ موت کا وقت ہے، چند لمحوں کے بعد اس کی دنیاوی آنکھیں بند ہونے والی ہیں، لیکن جب ان کی بیوی کی زبان پہ افسوس کا جملہ آیا تو فوراً بلال نے کہا لا،
ارے اللہ کی بندی یہ کیا کہتی ہو کہ افسوس کا مقام ہے؟ یوں کہو وَضَرَبَ الْقِي غَدًا مُحَمَّدًا وَصَحْبًا. یہ افسوس کا مقام نہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے. ادھر سے آنکھ بند ہوگی، ادھر صحابہ اور محمد سے ملاقات ہو جائے گی. تو یہ ہے عارفین کا طبقہ. احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. مجھے ان سے پیار ہے اگرچہ ان میں نہیں ہوں. کاش کہ اللہ ہم جیسے گناہگار کو قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ دے. یہ عارفین کا طبقہ ہے، یہ اعلیٰ لوگوں کا طبقہ ہے، یہ یقینی کامیاب لوگوں کا طبقہ ہے. اور اس میں پہلا نمبر صحابہ کا ہے، اور پہلا نمبر صحابہ کا ہے. اور اس شخص کا، وہ شخص بھی صحابہ میں شامل ہے، جناب علی، جنہوں نے کہا کہ یہ بلند پرواز پہ جا کر نیچے اس لیے دیکھتا ہے تاکہ یہ بات دل میں بیدار رہے کہ میرا انجام یہی ہے، میرا انجام یہی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت پر میں نے یہ بات اس لیے کی کہ کاش اس کے نتیجے میں ہم بیدار رہے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، ہمارا ہاتھ غلط توڑنے سے رکے، ہماری بات زبان غلط بولنے سے رکے، ہماری آنکھ غلط دیکھنے سے رکے گی تو دنیا میں بھی اطمینان آئے گا، قبر میں بھی آرام ملے گا، اور حشر میں بھی انعام ملے گا. اور اگر نہیں رکے گی دنیا میں بھی پریشانی ہوگی، قبر میں بھی پشیمانی ہوگی، اور حشر میں بھی ناکامی ہوگی. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ولادت ہے اس ماہ مقدس 13 رجب کی 13 تاریخ کو. اس حوالہ سے میں نے ان کے ایک قول پر آپ کے سامنے یہ تقریر کی. یہ ہمارے محسن ہیں جنہوں نے ایک ایک بات سے امت کی اصلاح کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف سے انہیں بہت زیادہ خیر عطا فرمائے، ان کے درجات کو پہلے سے زیادہ بلند فرمائے. اور بالکل آخر میں 30 سیکنڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت کو ابھی آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. عرصے سے علماء چیخ رہے تھے کہ امریکہ کافر اعظم ہے اور ایران منافق اعظم ہے. ابھی اس نے بدلا دیا، منافقت کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا. کاش کہ اب ہمارے ادارے بھی اسے سمجھ لیں اور حکومت بھی اسے سمجھ لے، اور جو لوگ یہاں ان کے حمایت یافتہ ہیں ان کو بھی پہچان لیں. صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے لیے راہ نجات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی پہ قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Recorder. Double tap to act. Pause.